سر آپ عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے وہ بھی رن کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور عام آدمی کے لیے اس میں کیا بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے اور اس میں کون کون سے فلاحی کام جو ہیں وہ آپ کر رہے ہیں؟ اس طرح جی کہ عرفہ کریم فاؤنڈیشن جو ہے وہ کرنل امجد کریم رنداوا، ان کی مسز اور ان کا بیٹا جو ہے وہ رن کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ممبر ہیں۔ بیسیکلی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ عرفہ کریم بیٹی نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، بل گیٹس جیسے لوگوں نے اس سے ملنے کی خواہش کی اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ان کے جوابات اپنے سوالوں کے سنے تو وہ حیران رہ گئے اس بیٹی کی قابلیت سے، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور تھا، وہ دنیا فانی سے جلدی چلی گئی۔ ان کے والدین نے ایک فاؤنڈیشن بنائی، کرنل صاحب میرے دوست ہیں، ہم نے مل کے ان کا ساتھ دیا۔ آغاز و مقاصد یہ ہیں کہ ہم آئی ٹی کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، ہم مختلف اسکولوں میں ٹیچر ٹریننگ کروا چکے ہیں، ہم تقریری مقابلہ پچھلے 5 سال سے عرفہ کریم تقریری مقابلہ اور چوہی رحمت علی تقریری مقابلہ اسی فاؤنڈیشن کے امبریلا کے نیچے کرواتے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر کرج ٹو سپیچ کا ماٹو جو ہے وہ ابھارتے ہیں کہ آپ بولیں گے، آپ بات کریں گے تو آپ کی دنیا کے ہر مسائل کو حل کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی ہمیں کوئی کام کسی کی مدد کرنی پڑے تو ہم اس فاؤنڈیشن کے ذریعے ہر فلاحی کام کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ فرسٹ بائک آف لائف دیے ہیں اسی فاؤنڈیشن کے تحت۔ اس کے غرض آغاز و مقاصد جو ہیں وہ عرفہ کریم کے جو عزائم تھے، ان کے ارادے تھے، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، جس میں ڈیجی کان ویلی ہے، ہر بچے تک، گاؤں تک، دیہات تک آئی ٹی کی تعلیم پہنچانا، کیونکہ وہاں ایک آئی ٹی انڈسٹری ایسی ہے جو ہمارے ملک کے نوجوان کو ایک روزگار دے سکتی ہے اور ملک کے جو اتنے ہیوی لون ہیں وہ اتار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں کوئی اور انڈسٹری اس طرح کام نہیں کر سکتی، کیونکہ آج ٹریڈ آئی ٹی سے ہوتی ہے، آج سیکورٹی آئی ٹی سے ہوتی ہے، آج آپ کا بینک کا نظام آئی ٹی کے ساتھ ہے، آج آپ کا ہیلتھ کا نظام آئی ٹی کے ساتھ ہے، لہذا آئی ٹی کے بغیر کام ناممکن ہے۔ سر آپ نے سکھ.com ویب سائٹ بھی بنائی ہے، اور اس ویب سائٹ سکھ.com کا کیا پرپز ہے اور کیا اس کے اغراض؟ سکھ100.com جو ہے وہ میرا بیٹا حسنین کسانہ جو اس کا سی او ہے، وہ آئی ٹی کے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ وہ ویب سائٹ پورے پاکستان میں کم از کم 10,000 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ لوگ نوجوانوں کو روزگار دے گی۔ وہ پراپرٹی کی سیل سے لے کر، پراپرٹی کے نقشے سے لے کر، ہر طرح کی کنسٹرکشن میں مدد دینا، اس میں سے ڈیٹا دینا، اس میں کیلکولیشن دینا، اور ہر طرح کے مٹیریل کے لیے ایک دراز.com کی طرح کی ایک ویب سائٹ جو ٹریڈنگ کے لیے ہو وہ دینا، وہ غرض کے آئی ٹی کے ذریعے پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ایک بڑے پلیٹ فارم میں لا کے ان کو روزگار کے مواقع دینا ہے۔ اوکے سر، آپ پیدائشی طور پر زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جو ہے گجر فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب پچھلے دنوں کہا گیا کہ جی ایک کسان نے، آپ بیسیکلی ڈیری فارم بھی چلاتے ہیں، آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ آپ ابھی پچھلے دنوں کہا گیا کہ 11 ارب روپیہ جو ہے وہ کسانوں نے جو ہے ارننگ ہوئی ہے اس کی، آپ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، اصل میں ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتی، زیادہ دل جمی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ مثلا مرغیاں رکھنے کی بات کی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ میرے ڈیرے کے اوپر ایک مرغا اور ایک مرغی لے کر آئے بیٹے میرے، انہوں نے وہ رکھا تو آج ان کی نسل، انڈے ہم کھاتے ہیں فری کے، اور ان کی کم از کم وہاں پر 1.5-2 لاکھ روپے کی جو ہے نا وہ پروڈکشن ہو چکی ہے۔ ڈیری کے حوالے سے ٹیکنیکل لوگ جو اس بزنس کو جانتے ہیں ان کا ایک بورڈ بنایا جائے، ڈیری ترقی کر جائے گی۔ زراعت کے حوالے سے جو مافیا ہے، جو کھاد جو بلیک کر رہا ہے، جو دوائیاں 2 نمبر زمیندار کو دے رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر اسٹرکٹ لا آنا چاہیے اور زمیندار کو اچھا بیج مہیا کریں تو آپ کو واقعی 1100 ارب بچ سکتا ہے، مگر ابھی سٹل جو ہے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو شعور ٹی وی کے پیغام کو کوئی آپ شعوری پیغام اینڈ پر ہم جو بھی گیسٹ آتا ہے ان سے لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے شعور ٹی وی کے ناظرین کو جو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس طرح ہے جی کہ میں آپ کے ٹی وی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب بچے کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جو تعلیم کو صرف روزگار کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اس کی بجائے اس کو بتایا جائے کہ بیٹا تعلیم جو ہے وہ آپ کے شعور کو بہتر کرنے کے لیے ہے،
یہ روزگار کمانے کے لیے نہیں ہے. جب بچے کی آپ تربیت اس طرح سے کر دیں گے تو وہ بچہ خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ روزگار بھی کما لے گا. ہمیں محنت کے ساتھ، ہمیں ایمانداری کے ساتھ، ہمیں ہارڈ ورک کے ساتھ اور ہمیں ایک دوسرے کے اساس کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے اندر یہ تمام کوالٹیز ہوں گی تو ہماری نئی نسل کو، ہمارے ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. صرف اور صرف آپ کو ایمانداری، محنت اور خلوص کا جذبہ لانے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کمی کسی چیز کی نہیں ہے، اس سے اچھی زمین کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے دریا کوئی نہیں ہے، اس سے اچھے سمندر کوئی نہیں ہے، اور اس سے اچھی نوجوان نسل کسی دیش کے پاس نہیں ہے. صرف خلوص کی، محنت کی اور ایمانداری کی کمی ہے، وہ اپنے اندر لے آئیں. انشاءاللہ تعالی ہم ایک کامیاب پاکستانی بھی بنیں گے اور دنیا میں ایک کامیاب نسل بن کے ابھریں گے. جی